بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز سلام کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر آیت نمبر 27 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھتے آپ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، انزل من السماء، وہ برساتا ہے آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا، پھر نکالتے ہیں ہم، بھی اس کے ذریعے، ثمرات، پھلوں کو، مختلفاً الوانھا، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ومن الجبال، اور پہاڑوں میں، جدد بیض، دھاریاں ہیں سفید، وحمر، اور سرخ، مختلف الوانھا، کے مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود، اور گہرے سیاہ بھی، ومن الناس، اور انسانوں، والدواب، اور جانوروں، والانعام، اور چوپایوں میں بھی، مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہیں، کذالک، اسی طرح ہے، انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، اس کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غفور، زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیۃ، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، یرجون تجارتا، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، اس لیے کہ پورا دے اللہ ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب، هو الحق، وہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ لخبیر، اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، بصیر، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ الم ترى، معنی ہے الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے۔ یہاں پر ترا کا جو ترجمہ تعلم سے کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رؤیت بصریہ نہیں ہے بلکہ رؤیت قلبیہ ہے، علمیہ ہے، اور اصل میں ترا تھا، آخر میں یا موجود تھی لیکن جزم کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ انزل، بے شک اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، آسمان سے مراد آپ کو معلوم ہے وہ فضا ہے نہ کہ جرم آسماں ہے، فاخرجنا، تو ہم نے نکالا، فیہ التفات عن الغیبۃ، یعنی صنعت کلام یہاں پر تبدیل ہوئی ہے، اگر اس کو ما قبل کے نسخ پر رکھا جاتا پھر ہوتا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها، لیکن غائب کے صیغوں سے متکلم کے صیغوں کی طرف منتقل ہوا گیا ہے، اور اس یعنی التفات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا متنبہ ہو جاتا ہے، ایک ہی پیرائے میں اور ایک ہی صیغے سے بات کی جائے تو وہ ایک عادتاً یعنی سننا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس میں صیغے کی تبدیلی ہوتی ہے تو سننے والا متنبہ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس التفات کا۔ بھی، ضمیر پانی کی طرف لوٹتی ہے، بالماء، پانی کے ذریعے، ثمرات، پھل، مختلفاً الوانھا، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثمرات یہ موصوف ہے، اور مختلفاً یہ شبہ الفعل ہے، الوانھا یہ مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، اور پھر یہ شبہ الفعل صفت بن جائے گی ثمرات کی۔ ثمرات یہ محل نصب میں ہے، چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے اس کی فتحہ و کسرہ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، آگے مختلفاً الوانھا وہ اپنی حالت پر باقی ہے، کہ اخضر و احمر و اصفر وغیرہ، یہ اس کے رنگوں کا بیان ہے، سبز، سرخ، پیلا، اور اس کے علاوہ دیگر رنگ وہ ان پھلوں کے ہوتے ہیں۔
وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں سے جُدَدٌ ٹکڑے ہیں یا دھاریاں ہیں. اس کے چونکہ مختلف معانی کیے گئے ہیں. جدد جمع جدتن، یہ جدتن کی جمع ہے. طریق فی الجبل پہاڑ میں راستہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. وغیرہ اور اس کے علاوہ اور دیگر چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی قطع اور دھاریاں جو زیبرے کی اوپر ہوتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مختلف معنی ہیں، تو اس لیے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ اور پہاڑوں میں جو راستے ہیں یا پہاڑوں میں جو دھاریاں ہیں. بیضٌ وہ سفید ہیں، وحمر ایسے ہی سرخ ہیں، وصفر ایسے پیلیاں بھی ہیں. یہ صفر کی وضاحت یہ صاحب جلالین نے خود کی ہے زرد رنگ کے لیے. مختلف الوانها ان کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں، یعنی پہاڑوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر صاحب جلالین نے آگے اختلاف لون کی جو وضاحت کی ہے وہ ان کلمات سے نہیں کی ہے جن سے پہلے ذکر کی ہے. دیکھیے بشدت والضعف، شدید بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی ہلکے بھی ہوتے ہیں تیز بھی ہوتے ہیں. یہاں پر ماہیت سے متعلق اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ رنگ تیز یا رنگ ہلکا، جبکہ اسی طرح اس کے اشکال پہ بھی یعنی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. جیسے پہلے خود بھی ذکر کر دیا کہ سفید ہونا، سرخ ہونا یا زرد رنگ کا ہونا، تو الوان کی اشکال بھی مختلف ہو سکتی ہیں اور ان کی ماہیت یعنی تیز اور ہلکا ہونا یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. وغرابیب سود اور ایسے ہی کالے سیاہ شدید کالے بھی وہ پہاڑ ہوتے ہیں. عطف علی جدد فرماتے ہیں وغرابیب سود، یہ واو عاطفہ ہے اور غرابیب سود یہ عطف ہوا ہے جدد پر کہ ومن الجبال جدد بیض وحمر ومن الجبال غرابیب سود، اور پہاڑوں میں بالکل کالے سیاہ بھی ہوتے ہیں. ای صخور شدیدت السواد، مطلب یہ ہے کہ چٹانیں ہیں اور زیادہ بہت زیادہ کالی ہیں. یقال کثیرا اسود غربیب، یہاں پہ آگے اس کلمہ کی وضاحت ہو رہی ہے کہ غرابیب السود یہ کلمہ اس طرح استعمال ہوتا ہے یا پھر سود غرابیب استعمال ہوتا ہے. چونکہ یہ غرابیب یہ صفت ہے اور ایسے ہی یہ تاکید ہے، تو تاکید کو اور صفت کو مقدم لایا گیا ہے اور جو موصوف ہے یا مؤکد ہے اس کو مؤخر لایا گیا ہے، تو اس کے استعمال سے متعلق بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں یقال کثیرا اسود غربیب، اسود یہ سودن کا مفرد ہے اور غربیب یہ غرابیب کا مفرد ہے کہ عام طور پہ تو یہ یوں استعمال ہوتا ہے. وقلیلا غربیب اسود، اور بہت تھوڑا وہ غربیب اسود یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی صفت یا آپ اس کو تاکید کہہ لیں یہ مقدم بھی استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال وہ کم ہے. ومن الناس اور لوگوں میں سے، والدواب اور جانوروں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. کذالک ایسے ہی، کذالک سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ذالک، یعنی کاف یہ مفعول مطلق کے لیے ہے اور یہ ما قبل میں جو فعل ہے اس کا مصدر یہاں پر محذوف ہوگا جو کہ موصوف مانا جائے گا، اور ذالک یہ پھر آگے اس میں اشارہ بن جائے گا. تو بہرحال کذالک کا مطلب آگے صاحب جلالین نے خود ذکر کیا کہ اختلاف الثمار والجبال، ایسے ہی جیسے پھلوں کا اور درختوں کا رنگ مختلف ہے ایسے ہی انسانوں کے، جانوروں کے اور چوپایوں کے بھی جو رنگ ہیں وہ مختلف ہیں. انما یخشی اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء علم رکھنے والے. کس چیز کا علم رکھنے والے؟ اس کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے، اس کی عظمت اور قدرت کا علم رکھنے والے. بخلاف الجہال، برخلاف جاہلوں کے، کفار مکہ جیسے مکہ کے کافر ہیں. اب یہاں پر تو بطور مثال مکہ کے کافروں کو ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ تمام تر کافر وہ جہالت میں ہیں، اور سب سے بڑی جہالت وہ اللہ کی ذات سے ناواقفیت اور اس کی عظمت اور قدرت اور طاقت و کبریائی سے نابلد اور ناواقف ہونا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. تو اس لیے ایمان والوں کو علماء یا علم والا کہا گیا ہے، اور جو کافر ہیں ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے، اور ان میں بطور مثال کے مکہ کے کافروں کو ذکر کیا گیا. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، فی ملکی ہی اپنی بادشاہت میں، غفور اور بخشنے والا ہے، لذنوب عبادہ المؤمنین اپنے ایمان والے
بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ یہاں پر اگر لمن تاب من عبادہ المؤمنین ہو تو وہ زیادہ معنی واضح ہو جاتا کہ جو بھی ایمان والوں میں سے، لمن تاب من عبادہ ہی ہوتا کہ جو بھی توبہ کرے اس کے بندوں میں سے ان کو معاف کرنے والا ہے، تو معنی کے اندر عمومیت آ جائے گی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں ہے، تو یہ اس چیز کا فائدہ دے رہا ہے کہ استمرار کے ساتھ مستقل وہ تلاوت کرتے ہیں، یقرؤون، قرات کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اداموہا، اقامو کی وضاحت کی، ادامو، اور میں نے ماقبل میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ اقامت صلاح کی ایک جزئی ہے، ادامت صلاح، وگرنہ اقامت صلاح کے اندر خشوع و خضوع بھی داخل ہے، مستحبات، سنن، فرائض، واجبات، ان تمام تر امور کا لحاظ رکھنا وہ داخل ہے، مداومت اور پابندی اس کا ایک جز ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی، زکاةً وغیرہا، زکوٰۃ کے طور پہ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو کلمہ سرًا وعلانیةً ہے، اس کی دو ترکیبیں کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، کہ اثر میں ہے کہ مما رزقناہم فی السر والعلانیہ، لیکن اس کی جر کو حذف کر کے اس کو فتحہ دی گئی ہے اور اس کو سرًا وعلانیةً پڑھا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ حال ہے کہ مما رزقناہم مسرین و معلنین، کہ وہ چھپ کر بھی، یعنی اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور اس حال میں وہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ یرجون تجارتاً، اور وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے، لن تبور، ای تہلکو، تبور کا آگے ترجمہ کیا تہلکو، بارہ یبورو، یہ الہلاک والکساد، نقصان ہونا، خسارہ ہونا، ہلاک ہونا، اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے۔ اس تجارت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر واضح ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، اور آگے ان کا جو نتیجہ یا جو بدل ہے اس کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ صافات کے اندر، رکوع نمبر 2 میں آپ ان آیات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیوفیہم، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو پورا پورا، اجورہم، ان کے یعنی جو اجر ہیں، بدلے ہیں، وہ اللہ ان کو پورا پورا دے۔ یہاں پر یہ لام للعاقبہ ہے، اجورہم کی وضاحت کی، ثواب اعمالہم المذکورہ، کہ ان کے مذکورہ اعمال کا ثواب اللہ ان کو دے، وَيَزِيدَهُمْ، اور اضافہ کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے ان کو یعنی اضافی دے گا، زائد دے گا۔ من یہ سببیہ ہے کہ وَيَزِيدَهُمْ بسبب فضلہ علیہم، جو اس کا فضل ان پر ہوگا، اس فضل کی وجہ سے وہ ان کو اس میں اضافہ یعنی زائد دے گا۔ لیوفیہم، یہ وفا یوفی جو فعل ہے یہ دو مفاعیل کا محتاج ہوتا ہے، تو پہلا مفعول ہے ہم کلمہ اور دوسرا اجورہم۔ انہ، بے شک وہ، غفور، بخشنے والا ہے، لذنوبہم، ان کے گناہوں کو، شکور، اور قبول کرنے والا ہے، لطاعتہم، ان کی اطاعت کو۔ والذی اوحینا، اور جو ہم نے وحی کی ہے، الیک، آپ کی طرف، من الکتابی، کتاب، القرآن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کو وحی کیا گیا، هو الحق، وہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، تقدمہ من الکتب، یعنی جو کتابیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے والذی اوحینا الیک، مبتدا خبر ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، یہاں تک یہ مبتدا ہے، هو الحق، یہ اس کی خبر ہے۔ یہ مبتدا خبر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کلمہ کے اندر حصر کا معنی پایا جا رہا ہے، اور حصر کا معنی پائے جانے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، والذی اوحینا الیک من الکتاب اور الحق، یہ دونوں معرفہ ہیں، تو جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس کے اندر حصر کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر ضمیر فصل ہوا، یہ جو آئی ہے، اس کا بھی ایک فائدہ تو فصل ہوتا ہے مبتدا خبر کے درمیان، لیکن دوسرا فائدہ وہ تاکید ہوتا ہے، وہ حصر ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جو کلمہ ہے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کتاب یعنی قرآن پاک، وہ بالکل برحق کتاب ہے، بالکل سچی کتاب ہے،
مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، تقدمہ من الکتب، جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں۔ قرآن ما قبل جو کتابیں ہیں ان کی جو تصدیق کرتا ہے وہ متعدد طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس سے قبل جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ برحق ہیں، اور ان کے کچھ مضامین بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور ان کی ثنا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور ان کا برحق ہونا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن یہ تصدیق کرتا ہے ما قبل کتابوں کی، اس اعتبار سے کہ ما قبل کتابوں کے اندر قرآن کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے اور قرآن کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، قرآن انہی اوصاف کے ساتھ اور انہی مضامین کے ساتھ وہ اب موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ما قبل کی جو کتابیں تھیں وہ سچی تھیں، تو قرآن ان کے لیے مصدق بن گیا، تصدیق کرنے والا بن گیا، کہ اپنی ذات سے ان کی حقانیت کو ثابت کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں سے، لخبیر، خوب باخبر ہے، بصیر، اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، عالم بالبواطن والظواہر، اللہ تعالیٰ وہ باطن و ظاہر ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 31 تک پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو اگلی ویڈیو میں چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔